बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सियासी बैठक में। हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल सितार ख्वावड़। आज सारा दिन क्योंकि पब्लिकली हमारा वास्ता पड़ता है लोगों से, आज सारा दिन जहाँ बैठे हैं, जहाँ गए हैं, जिससे बात हुई है, वैसे तो इस वक्त कंडीशन ये आन बनी है कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं आपको पाकिस्तान की सियासत वहाँ ज़ेर बहस सुनाई देती है। हालात इस तरह के हैं, लोग किसी ना किसी सियासी नुमाइंदे के रूप में पिछले 74 ईयर से अपना मसीहा ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तान की आवाम, मेरे पाकिस्तान के लोग इस तमाम 74 साला सियासत से अपना मसीहा ढूंढते ढूंढते आज जहाँ तक आन पहुँचे हैं कि अभी तक उनको अपना मसीहा और मुल्क का वफ़ादार और उम्मत मुस्लिमा का वफ़ादार लीडर नहीं मिला। अफसोस इस बात का है कि मेरे मुल्क में सियासत एक गाली बन गई है और सियासत और इसके साथ साथ जो दोहरा मेयार कानून है वो भी काफ़ी ज़ेर बहस रहता है लोगों की, आम लोगों की ज़ुबानों पर। और हालात ये हैं कि दो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक मोहतरम इमरान खान साहब और एक मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन तीनों मरतबा अपनी हुकूमत का जो दौरानिया है वो पूरा नहीं कर पाए। तो मामूल की बात है उनका अपना टेन्योर पूरा ना करना। दोनों वज़ीर आज़म में एक के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, NRO मिल जाता है, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर अपने भाई को ज़ामिन बनाकर पाकिस्तान से चले जाते हैं, इलाज की गर्ज से लंदन भाग जाते हैं। और दूसरा वज़ीर आज़म है जिसके ऊपर तोशाखाना केस और सैफर केस की फ़र्द जुर्म आयद होती है और तकरीबन इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात जब हुए हैं, 9 मई से पहले के पाबंद सलासल हैं। और उन्होंने जो ये बड़के मारते थे पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुश्तरका PDM कि इमरान खान 4 दिन जेल में नहीं गुजार सकेगा, तो उसने साबित कर दिया है कि मैं जेल में भी रहना जानता हूँ, मैं हर मुश्किल वक्त का मुकाबला करना जानता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं प्रोग्राम टॉक शो एक देख रहा था, इरशाद भट्टी साहब और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपस में बड़े गुत्थम गुत्था थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान के बहनोई भी हैं और चचाजाद भी हैं। उनका बेटा हसन नियाज़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करता है, इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब तरीन बंदा है, वो भी पाबंद सलासल है। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमेशा इमरान खान के अगेंस्ट बोलते हैं, बात करते हैं, उनका तज्ज़िया, उनकी रिपोर्टिंग, वो हमेशा इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। लेकिन जो एक बात वो इमरान खान के हक़ में बोल जाते हैं वो सारी ख़िलाफ़ बातों के ऊपर पानी फेर देती है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि वो इनसे नहीं टूटेगा, ये जितना ज़ोर लगा लें वो इनसे नहीं टूटेगा और उसकी मकबूलियत भी कम नहीं हो सकती। अब तो नाज़रीन, बात ये है कि हम ना किसी सियासतदान की, हम ना किसी लीडर की मकबूलियत चाहते हैं, हम ना किसी की बादशाहत चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमें ये लूली लंगड़ी जमहूरियत भी नहीं चाहिए। क्या आइन में रहते हुए क्या आइन आपको यही इजाज़त देता है कि आपके मुल्क के लोग भूख अफलास की वजह से ख़ुदकुशियाँ करें, अपने बच्चे बेचें, अपने माएँ अपने बच्चों को जहर देकर मार डालें? यही आपकी जमहूरियत का मयार है? तो मैं इस जमहूरियत
ایسی جمہوریت پہ میں 1000 بار کروڑ بار لعنت بھیجتا ہوں جس جمہوریت میں میں اپنے بچوں کو زہر دے کر مار دیتی ہوں، جس جمہوریت میں باپ اپنے بچوں کے گلے میں تختیاں ڈال کر یہ اوپر لکھ دے کہ بچے برائے فروخت ہیں بھوک اور افلاس کی وجہ سے، بے روزگاری اور بد امنی کی وجہ سے۔ ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نہ جمہوریت چاہتے ہیں، ہم نہ سیاسی لیڈران چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا روشن اور بہتر مستقبل چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے روٹی چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے باعزت روزگار چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے صحت چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کھیل کے گراؤنڈ چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے NTS کی علیحدہ کوٹا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا CPS میں علیحدہ کوٹا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا CSS میں علیحدہ کوٹا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تخت لاہور مسلط نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کا شہری اور دیہی کوٹا الگ کر دیں تاکہ ہمارے بچے بھی NTS پاس کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں، CSS پاس کر کے ہمارے بچے بھی کمشنر لگیں، ہمارے بچے بھی AC لگیں، ہمارے بچے بھی ڈپٹی کمشنر لگیں۔ تو یہ ہماری خواہشات ہیں، میرے ملک کے لوگوں کے یہ مسائل ہیں کہ ہمیں باعزت روزگار ملے، ہمارے بچوں کو روٹی ملے۔ ہمیں جمہوریت سے کیا لینا دینا؟ اگر جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ ایک دفعہ زرداری، دوسری دفعہ نواز شریف، پھر زرداری، پھر نواز شریف، کبھی کاف لیگ، کبھی MQM، یہ اتحادی ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف بھی، میں اس کو بھی ساتھ شامل کر دیتا ہوں۔ یہ جمہوریت ہے کہ لوگوں کے بچوں کی روٹی چھینی جائے، لوگوں کا رزق چھین کر آپ کون سی جمہوریت لانا چاہتے ہیں؟ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہی جمہوریت ہے کہ ایک بندہ اپنے سیاسی ریلیاں کر رہا ہے اور اس کو جس کے آئین پاکستان اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پرامن انتخابی ریلیاں نکال سکتا ہے، اس کے اوپر گولیاں برسا دی جاتی ہیں۔ اگر اس کی کورٹ میں پیشی ہے اور اس کے وکلاء یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ آن لائن ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کے کیس کی سماعت کریں، تو کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ان کی گرفتاری کے آرڈر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ ایک بھی وزیر اعظم ہے، دوسرا بھی وزیر اعظم ہے، وہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ دوسرے کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ لندن بیٹھ جاتا ہے، اس کی ضمانت دائر ہوتی ہے، اس کو ضمانت۔ اب قانون کا دوہرا معیار دیکھیں کہ یہ عدلیہ کے منہ پر کتنا بڑا تماچا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب عام آدمی بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے میرے ملک میں، میرے دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک بندہ لندن میں بیٹھ کر اپنی ضمانت دائر کرتا ہے، آپ 10 منٹ اس کے کیس کی سماعت کرنے کے بعد اس کو ضمانت ریلیف دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے ملک کے اندر 9 مئی سے پہلے کا گرفتار ہے، پابند سلاسل ہے، اس کا جرم بھی کوئی نہیں ہے، وہ گرفتار ہے۔ اس کا اب یہ ایک اور اندیشہ دیکھیں کہ وہ باہر آتا جاتا رہے گا، پریس کانفرنسز ہوگی، لوگوں کے دماغ میں اس کی بات چلتی رہے گی، باتیں کرتا رہے گا، تو اس کا کیس عدالت کی بجائے جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کا، اور دوسرے کو آپ معافیاں دے رہے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ایک کو آپ الیکشن کے لیے پوری لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، دوسرے کا آپ ستیہ ناش کر رہے ہیں، دوسرے کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کون سا قانون کا معیار ہے؟ اگر توشہ خانہ میں اور پناما کیس میں، دوسرا جو ان کا جو پناما لیسٹ تھی ان میں اگر نواز شریف باعزت بری ہوتا ہے، اس کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر عمران خان کی بھی نااہلی ختم ہونی چاہیے، اس کو بھی باعزت بری کرنا چاہیے، دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کریں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آف پاکستان اور عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دونوں کو مہیا کریں اور الیکشن لڑنے دیں۔ پھر جو فیصلہ ہوگا وہ وقت کے تقاضے ہوں گے، جو فیصلہ عوام کرے گی وہ سب کو ماننا پڑے گا، اور مانا جاتا ہے۔ گزارش ہے مقتدر حلقوں سے کہ مہربانی کریں، پاکستان کو مزید ظلم سے اور بد امنی سے اور سیاسی عدم استحکام سے بچانے کا یہ واحد راستہ ہے کہ تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کر کے الیکشن کروائے جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔